ہمارے معاشرے میں خرابی یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر عیب لگاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فساد پیدا ہوتا ہے، اور اس کو قرآن کریم میں منع فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ اور عیب لگانے کے مفہوم میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی پر الزام لگانا، کسی پر بہتان باندھنا، یا کسی پر بھپتیاں کسنا، کسی کو ڈرانا، دھمکانا، چڑھانا، یہ سب شامل ہیں۔ اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اگر اس طریقے سے پیش آئیں گے کہ سارے کام کر رہے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ ہمارا معاشرہ برباد ہوگا، معاشرے میں فساد پیدا ہوگا، آپس میں دشمنیاں پیدا ہوں گی، اور لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ہم نہیں چاہتے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے معاشرے کو پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں، خوشحال رکھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں خوشحالی اور اطمینان اور سکون پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس بات کی کہ ہم اس گندی عادت کو اپنے اندر سے ختم کریں، اس بری عادت سے باز رہے اور دوسروں کو بھی باز رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ عیب نکالنا اور کسی پر عیب لگانا اچھی بات نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی عیب کسی کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ خود اس میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ اور اس کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ ایسے گناہ کی آڑ دلائی جائے کسی کو جس سے اس نے توبہ کر لی ہو، تو ایسے گناہ کی آڑ کسی کو نہیں دلانا چاہیے کہ تم فلاں تھے، تم یہ چور تھے اور فلاں تھے۔ بہت ساری ایسی عادتیں ہیں جس سے ہم آڑ دلاتے ہیں اور لوگوں میں باتیں چلتی ہیں تو نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر ایسے ہی قرآن کریم میں جو فرمایا گیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم اپنی جانوں کو، اس کا مطلب لغوی مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو برا مت کہو۔ اپنی جانوں کو برا کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم جن کو برا کہہ رہے ہو وہ تمہارے اپنے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا جب تم دوسروں کو برا کہو گے تو گویا تم اپنے کو برا کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال دوسرے مومنوں کے بارے میں ایسی ہے جیسے بدن ہوتا ہے، کہ اگر بدن کا کوئی حصہ اور تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر انگلی پر کوئی زخم ہوتا ہے تو اس انگلی پر زخم کی وجہ سے سارا بدن پریشان رہتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی مومن پریشان ہو کسی بھی جگہ ہو تو دوسرے مومن کو تکلیف ہونی چاہیے، اس کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، اور یہ نبی کی تعلیم ہے، نبی کی ٹیچنگز ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بری عادت کو اپنے زندگی سے، معاشرے سے ختم کریں، کیونکہ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں کمال و ہنر دیکھتے ہیں، یعنی جن کی نگاہیں اچھی ہوتی ہیں، خیالات اچھے ہوتے ہیں، دل صاف ہوتے ہیں، تو پھر وہ برائیوں میں سے بھی، خامیوں میں سے بھی دوسروں کی وہ اچھائی کے پہلو نکال لیتے ہیں، اور جن کے دل گندے ہوتے ہیں، خناس جن کے دلوں میں بھرا ہوتا ہے، تو وہ دوسروں کی اچھائیوں کو بھی برا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے بھائیوں کے عیبوں کو تلاش کرنے کے بجائے ان کی اچھائیوں کو باہر لانا چاہیے، اس کا اظہار ہونا چاہیے، تاکہ خوشی کا ماحول ہو اور ہم سکون اور اطمینان کی زندگی بسر کر سکیں۔